ویران حویلی کا دروازہ سیزن 8 زمین کے نیچے کی سانس۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تہخانے میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، مگر فیصلے اکثر ڈر کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سیزن 7 کے بعد ہر رات مجھے وہی پتھریلی سیڑھیاں خواب میں نظر آتیں۔ میں نیچے اترتا مگر اس بار کمرہ خالی نہیں ہوتا۔ زمین کے بیچوں بیچ جو دراڑ میں نے دیکھی تھی وہ پھیل چکی ہوتی۔ اس کے اندر سے سانس لینے کی آواز آتی، گہری بھاری، جیسے کوئی چیز صدیوں سے قید ہو اور اب جاگ رہی ہو۔ ایک رات خواب نہیں، حقیقت نے مجھے جگایا۔ کمرے کی دیوار پر مٹی جھڑنے لگی، پلستر ٹوٹ کر نیچے گرنے لگا۔ میں نے چونک کر لائٹ جلائی تو دیوار پر نمی کی لکیریں بنتی نظر آئیں۔ وہ لکیریں آہستہ آہستہ نقش بنانے لگیں، وہی پتھریلی سیڑھیاں، وہی خلا، اور نیچے سرخ آنکھیں۔ آواز آئی، دروازہ آدھا کھلا رہ گیا ہے۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اگر میں نے اسے مکمل بند نہ کیا تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ اگلی صبح میں سیدھا گاؤں روانہ ہوا۔ حویلی اس بار عجیب حد تک خاموش تھی، نہ ہوا نہ پرندوں کی آواز، جیسے پورا ماحول سانس روکے کھڑا ہو۔ میں نے لکڑی کا وہ تختہ ہٹایا اور نیچے اتر گیا۔ سیڑھیاں پہلے سے زیادہ گہری لگ رہی تھیں۔ دیواروں پر اب صرف نمی نہیں تھی بلکہ انگلیوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اندر سے باہر آنے کی کوشش کی ہو۔ نیچے پہنچ کر میں رک گیا۔ پتھر کی میز ٹوٹی ہوئی تھی۔ زمین کی دراڑ اب ایک گول دائرے میں بدل چکی تھی۔ اس کے اندر اندھیرا نہیں بلکہ ہلکی سرخ روشنی گردش کر رہی تھی۔ سرگوشیاں واضح تھیں، ایک اور۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں اکیلا نہیں تھا۔ وہی سرخ آنکھوں والا سایہ سامنے نمودار ہوا۔ اس بار اس کا وجود زیادہ واضح تھا، دھوئیں جیسا جسم مگر مضبوط۔ اس نے کہا، تم نے ایک سچ آزاد کیا مگر جو نیچے تھا وہ سچ نہیں، طاقت تھی۔ ہم نے اسے نسلوں سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، ہم کون؟ سایہ ہنسا۔ دیواروں پر تصویریں ابھر آئیں، گاؤں کے بزرگ، زمین کے سودے، غائب ہونے والے لوگ۔ یہ سب کسی رسم کا حصہ تھے۔ زمین کے نیچے موجود خلا کو طاقت دینے کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں۔ حویلی دروازہ تھی، تہخانہ کنجی ہے، اور تم آخری گواہ ہو۔ زمین لرزنے لگی، سرخ روشنی تیز ہو گئی۔ دراڑ میں سے ایک لمبا سیاہ ہاتھ باہر نکلا مگر وہ انسانی نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں حد سے زیادہ لمبی اور نوکیلی تھیں۔ میرے ذہن میں وہ لڑکی کا چہرہ آیا جو آزاد ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی آواز سنائی دی، نرم مگر مضبوط۔ خوف اسے طاقت دیتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کیں۔ میں نے قدم آگے بڑھایا مگر اس بار خلا کی طرف نہیں، دیوار کی طرف جہاں پرانی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے پوری قوت سے زنجیر اٹھا کر دراڑ کے اوپر پھینکی۔ جیسے ہی لوہا سرخ روشنی کو چھوا، چنگاریاں نکلے۔ سایہ چیخا۔ میں نے دوسری زنجیر بھی پھینکی۔ زمین کانپنے لگی، خلا سکڑنے لگا، سرخ آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ تم سمجھتے ہو یہ ختم ہو جائے گا؟ سایہ گر جا۔ میں نے آخری زنجیر اٹھائی اور پوری طاقت سے دراڑ کے بیچ دے ماری۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، سب کچھ سفید روشنی میں ڈوب گیا۔ جب ہوش آیا تو میں تہخانے میں اکیلا تھا، نہ سرخ روشنی، نہ سایہ، نہ دراڑ۔ زمین ہموار تھی جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ زنجیریں زنگ آلود حالت میں فرش پر پڑی تھیں۔ میں تیزی سے اوپر آیا۔ حویلی میں اب روشنی عام دن جیسی تھی، کوئی بھاری پن نہیں تھا۔ میں نے آخری بار مڑ کر تہخانے کی طرف دیکھا اور تختہ واپس رکھ دیا۔ اس رات 3 بجے میری آنکھ کھلی مگر پہلی بار مکمل خاموشی تھی۔ کوئی دستک نہیں، کوئی سرگوشی نہیں۔ میں نے سکون کی سانس لی، مگر جب میں دوبارہ لیٹنے لگا تو کھڑکی کے شیشے پر نمی سے ایک جملہ ابھرا، دروازے بند کیے جا سکتے ہیں مگر زمین یاد رکھتی ہے۔ میں نے آنکھیں جھپکی تو الفاظ غائب ہو چکے تھے۔ شاید وہ میرا وہم تھا، شاید زمین ابھی مکمل خاموش نہیں ہوئی۔ ویران حویلی کا دروازہ سیزن 9 آخری۔ میں نے تہخانے کو بند کر دیا تھا۔ زنجیریں، دراڑ، سرخ روشنی، سب ختم ہو چکا تھا۔
کم از کم آنکھوں سے، مگر کچھ چیزیں بند ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، جیسے بازگشت۔ چند ہفتے سکون سے گزرے، پھر ایک رات میرے فون پر ایک انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی۔ کوئی نام نہیں، کوئی پیغام نہیں، صرف ایک فائل، ایسی 9 کے MP4۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے ویڈیو چلائی، اسکرین پر ویران حویلی نظر آئی، مگر یہ پرانی نہیں تھی، نئی مرمت شدہ، صاف دیواریں، روشن کھڑکیاں، جیسے کسی نے اسے خرید کر دوبارہ آباد کر لیا ہو۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، فرش چمک رہا تھا، دیواریں سفید تھیں۔ پھر کیمرہ نیچے جھکا، فرش کے بیچ ایک ہلکی سی دراڑ تھی، وہی جگہ۔ ویڈیو میں ایک شخص کی آواز آئی، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی، وہ شاید کوئی مزدور تھا۔ اچانک کیمرہ ہلنے لگا، تصویر دھندلی ہوئی، اور پھر فرش کے نیچے سے سرخ روشنی کی ایک باریک لکیر ابھری۔ ویڈیو اچانک بند ہو گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ پرانا ریکارڈ نہیں تھا، یہ حالیہ تھا۔ مطلب دروازہ مکمل بند نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے میرے کمرے کی لائٹ مدھم ہوئی، ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے پیچھے دیکھا، دیوار پر ایک سایہ ابھر رہا تھا، مگر یہ سرخ آنکھوں والا نہیں تھا، یہ میرا اپنا سایہ تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ میرا سایہ دیوار پر کھڑا تھا، مگر میں حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پھر سایہ نے سر موڑا، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو، اور اس نے مسکرایا۔ میری سانس رک گئی۔ آواز آئی، بالکل میری اپنی آواز میں، تم نے دروازہ بند نہیں کیا، تم نے اسے منتقل کیا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا، میں ہی وہ آخری گواہ تھا، میں ہی وہ تھا جس نے دراڑ کو چھوا، زنجیروں کو پھینکا، خلا کو بند کیا۔ اگر وہ طاقت زمین سے بند ہوئی تو کہیں نہ کہیں تو گئی ہوگی۔ دیوار پر میرا سایہ آہستہ آہستہ الگ ہونے لگا، وہ دیوار سے اتر کر فرش پر پھیل گیا، اور پھر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، بالکل میری شکل میں، مگر آنکھیں سیاہ۔ ہر دروازے کو ایک نیا محافظ چاہیے، اس نے کہا۔ میرے کانوں میں وہی سرگوشیاں گونجنے لگے، ایک اور، ایک اور۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کمرہ بدلنے لگا۔ دیواروں پر وہی نمی کے نقش، وہی پتھریلی سیڑھیاں۔ میرا فلیٹ تہ خانہ بن رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑا وجود مسکرایا۔ سیزن 9 لیک نہیں ہوا، شروع ہوا ہے۔ اچانک میرے فون کی اسکرین خود بخود آن ہوئی، لائیو ویڈیو چل رہی تھی۔ کیمرہ میرے کمرے کو دکھا رہا تھا، میں اس میں نظر آ رہا تھا، مگر میرے پیچھے دیوار کے ساتھ میرا سایہ نہیں تھا۔ کیمرے میں میرا عکس اکیلا کھڑا تھا، اور اصل میں میرے سامنے وہی سیاہ آنکھوں والا او موجود تھا۔ ویڈیو پر ایک نیا عنوان ابھرا۔ اچانک سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب ہوش آیا تو کمرہ بالکل نارمل تھا، دیواریں صاف، روشنی معمول کی، میرا سایہ اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب ذہنی دباؤ ہے، مگر اگلی صبح جب میں باہر نکلا تو دروازے کے نیچے راکھ کی ایک باریک لکیر بنی ہوئی تھی، جو سیدھی میرے قدموں تک آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ اور اس بار سرگوشی باہر سے نہیں آئی، وہ اندر سے آئی۔ اب تم دروازہ ہو، ویران حویلی کا دروازہ، سیزن 3، حقیقت کا انجام۔ میں نے ہر قدم احتیاط سے اٹھایا، ہر سانس کو سنبھالا، مگر دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ ہر لمحہ لگتا تھا جیسے وہ سن رہی ہو۔ سیزن 9 کے بعد میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ دروازہ منتقل ہو چکا ہے، کہ طاقت کہیں اور چلی گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ جو کچھ بھی میں نے ختم کیا سمجھا تھا وہ صرف شروع تھا۔ سیزن 3 میں وہ سب کچھ واضح ہونے والا تھا، سب کچھ، ہر راز، ہر حقیقت جو 50 سال سے چھپی ہوئی تھی سامنے آ گئی۔ میں واپس گاؤں پہنچا۔ حویلی اب پہلے کی طرح ویران نہیں تھی، لیکن آج بھی اس کا ماحول کسی جادوئی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا میں نمی تھی، دیواریں پرانی، لیکن اندر ایک عجیب سکون چھایا ہوا تھا، جیسے انتظار ختم ہونے والا ہو۔ میں نے قدم بڑھائے اور دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کچھ بدل چکا ہے۔
فرش پر وہی پتھریلی سیڑھیاں نہیں تھیں بلکہ صاف لکڑی کی سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ ہر قدم پر میرے پاؤں کے نیچے ہلکی سی گونج تھی، مگر خوف کی نہیں، بلکہ جیسے کسی نے انتظار میں میرا استقبال کیا ہو۔ میں اوپر گیا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، لیکن یہ روشنی خوف نہیں بلکہ رہنمائی کر رہی تھی۔ دیواروں پر جلی ہوئی تصاویر دوبارہ بنتی جا رہی تھیں، مگر اب ان میں صرف وہ خاندان نہیں بلکہ وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ حویلی میں غائب ہو گئے۔ ہر تصویر حقیقت کی گواہی دے رہی تھی۔ تب اچانک وہ ظاہر ہوئی، وہ لڑکی جو مجھے پہلی بار حویلی میں ملی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، نہ سرخ آنکھیں، بلکہ سکون اور سمجھ بوجھ تھی۔ وہ بولی، سب کچھ ختم ہونے کے لیے تیار ہے۔ تم نے ہر دروازہ کھولا، ہر حقیقت کو سامنے لایا، اور اب وقت ہے سب کو آزاد کرنے کا۔ میں نے قدم بڑھایا اور اسے دیکھا۔ اس کے پیچھے وہ خاندان کھڑا تھا، سب کے سب زندہ، محفوظ اور پرامن۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو سمجھ گیا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے قید تھے، جنہیں دھوکے زمین کے سودے اور آگ سے بند کیا گیا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اچانک زمین لرزنے لگی، مگر یہ لرزش خوف کی نہیں تھی بلکہ طاقت کے آزاد ہونے کی تھی۔ دیواروں پر وہ پرانے نشان ابھرنے لگے، لیکن اس بار وہ سرخ آسیا نہیں تھے بلکہ روشنی میں بدل گئے۔ تہخانے کی دراڑ کھل گئی، لیکن اس میں سے صرف روشنی نکل رہی تھی۔ وہ روشنی ہر کمرے میں پھیل گئی، اور جو بھی خوف غصہ موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہر دروازہ، ہر زنجیر، ہر سایہ، سب حقیقت کے سامنے جھک گیا۔ لڑکی بولی، تم نے سب کچھ صحیح کیا۔ تم نے دروازہ بند نہیں کیا، تم نے سب کو آزاد کیا۔ یہ زمین، یہ حویلی اور یہ طاقت، سب کو امن ملا۔ اب تم واپس جا سکتے ہو۔ میں اوپر آیا۔ حویلی اب مکمل طور پر سکون میں تھی۔ نہ روشنی کا جھٹکا، نہ دھواں، نہ سرخ آنکھیں۔ باہر نکل کر میں نے گاؤں کو دیکھا، سب لوگ پرسکون تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ کام میں مصروف تھے، اور کوئی بھی حویلی سے ڈرا ہوا نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ دل کی دھڑکن اب معمول کی تھی۔ میں نے پیچھے موڑ کر حویلی کی طرف دیکھا۔ سب کچھ بالکل وہی تھا، مگر اب خوف نہیں بلکہ امن کا احساس تھا۔ لڑکی اور خاندان ایک ساتھ کھڑے تھے، مسکراتے ہوئے، اور پھر دھند کی طرح آہستہ آہستہ غائب ہو گئے۔ میں نے اپنی جیب میں وہ پرانی زنجیریں اور کنڈی دیکھیں، سب محفوظ اور بے اثر تھیں۔ کوئی سرخ روشنی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ سب کچھ صحیح ہو چکا تھا۔ اسی رات میں بستر پر لیٹا۔ پہلی بار نیند میں خوف نہیں تھا۔ کوئی سرگوشی نہیں، کوئی دھواں نہیں، کوئی دروازہ نہیں، بس خاموشی، سکون اور حقیقت۔ میں نے سوچا، یہ کہانی مکمل ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا اور سب صحیح ہو گیا۔ لیکن جب میں آنکھیں بند کر کے آخری سانس لینے لگا، میں نے محسوس کیا کہ زمین ہلکی سی سانس لے رہی تھی۔ ایک یاد دہانی کہ ہر طاقت، ہر دروازہ اور ہر راز ہمیشہ مکمل طور پر قابو میں نہیں آتا۔ لیکن یہ بار سب کچھ صحیح تھا۔ سب کچھ ختم ہوا، اور یہی ویران حویلی کا حقیقی انجام تھا۔